أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم بیان کرتے ہیں مردار کے احکام۔ کہتے ہیں کہ چاہے مردار وہ انسان کی لاش ہو یا اچھلنے والا خون رکھنے والے کسی حیوان کی ہو، وہ مردار نجس ہے۔ اور انشاءاللہ ہم اس کو بھی آگے جا کے تفصیل بیان کریں گے کہ اگر کوئی انسان مر جاتا ہے اور اس کا جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس کے بعد اگر کوئی انسان غسل میت دینے سے پہلے اس کو مس کرتا ہے تو مس کرنے والے انسان پر اگر بالغ ہے تو واجب ہے وہ غسل مس میت انجام دے۔ اگر بالغ نہیں ہے تو وہ بالغ ہونے کے بعد اس پہ وجوب غسل میت صدق آ جائے گا۔ لہذا لاش چاہے انسان کی ہو چاہے اچھلنے والا خون رکھنے والے حیوان کی ہو، وہ لاش نجس ہے۔ اس میں کوئی فرق نہیں کہ چاہے وہ اس حیوان کی طبی طریقے سے موت ہوئی ہو یا کسی نے اس حیوان کو غیر شرعی طریقے سے ذبح کیا ہو۔ اگر شرعی طریقے سے ذبح کریں تو اس کے بھی ہم احکام آگے بیان کریں گے کہ اگر اس کا خون جو جسم میں ہوتا ہے وہ سارا خارج ہو جاتا ہے تو وہ اس کا گوشت بھی حلال ہے اور خود وہ جانور بھی پاک ہے۔ لیکن غیر شرعی طریقے سے اگر اس کو ذبح کیا جائے تو اس کا بھی جو گوشت ہے یا اس کا جو لاش ہے وہ نجس ہے۔ البتہ چونکہ مچھلی خون جوہندہ نہیں رکھتی، چونکہ مچھلی کو کاٹیں تو ان کا خون اچھل کر نہیں نکلتا، لہٰذا اگر وہ مچھلی پانی کے اندر ہی مر جائے تو اس مچھلی کا گوشت نجس نہیں ہے، پاک ہے۔ البتہ یہ بھی آپ ناظرین کے محضر میں ہو کہ پاک اور حلال میں فرق ہے۔ ایک چیز پاک ہوتی ہے لیکن حلال نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ یہ مچھلی کا ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا، اگر وہ مچھلی پانی کے اندر مر جاتی ہے تو وہ مچھلی پاک ہے۔ پاک یہ ہے یعنی کیا؟ یعنی اگر وہ مچھلی ہمارے ہاتھوں کو لگتی ہے، اگر وہ مچھلی ہمارے کپڑوں کو لگتی ہے تو ہمارے کپڑے اور ہاتھ نجس نہیں ہوں گے۔ لیکن چونکہ اس مچھلی کو ہم نے پانی سے پکڑا نہیں ہے، جو شرعی طریقہ ہے، مچھلی کو اگر ہم زندہ پانی سے پکڑ لیتے ہیں، اگر باہر وہ مر جاتی ہے تو وہ حلال ہے، لیکن چونکہ ہم نے اس کو پکڑا نہیں ہے، پانی کی گندگی کی وجہ سے یا کسی طریقے سے وہ مچھلی خود پانی میں ہی مر گئی ہے تو وہ مچھلی حلال نہیں ہے، حرام ہے، یعنی اس کو کھا نہیں سکتے، اس عنوان سے حرام ہے، لیکن وہ پاک ہے۔ اگر وہ ہمارے کپڑے کو لگ جاتی ہے تو ہمارا کپڑا نجس نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح لاش کے وہ اجزاء جس میں خون نہیں ہوتا، مثال کے طور پہ ناخن ہو گئے، مثال کے طور پہ بال ہو گئے، مثال کے طور پہ ہڈیاں ہو گئیں یا دانت ہو گئے، تو یہ نجس نہیں ہیں، یہ پاک ہے۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں اگر کسی انسان یا خون جوہندہ رکھنے والے حیوان سے اس کی زندگی میں، اس کی حیات میں کوئی جسم کا حصہ جدا کر دیا جائے، کوئی جسم کا حصہ کاٹ لیا جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو فرماتے ہیں مثال کے طور پہ اللہ نہ کرے اگر کسی انسان کا ہاتھ کٹ جاتا ہے تو وہ ہاتھ پاک ہے۔ اگر کوئی جانور خون جوہندہ رکھتا ہے لیکن اگر اس کی ٹانگ کٹ جائے تو وہ پاک ہے۔ پاک ہے یعنی اگر وہ ہمارے کپڑوں کو لگتی ہے تو ہمارے کپڑے نجس نہیں ہوتے، لیکن اس کو ہم کھا نہیں سکتے، کھانا حرام ہے اور خود وہ پاک ہے۔ اور فرماتے ہیں وہ مردہ مرغی جس کے پیٹ سے اگر کوئی انڈا نکلے تو وہ انڈا بھی پاک ہے، اگرچہ اس کا چھلکا سخت نہ بھی ہو، لیکن یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس چھلکے کا دھونا ضروری ہے۔